السلام علیکم، NTA نیوز کے ساتھ میں ہوں عرفان ساری اور میں ہوں حاجرہ رؤ۔ شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کا والہانہ استقبال، گھر آمد آبائی گاؤں میاں چنو پہنچنے پر عوام نے بھرپور استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور بار بھی پہنائے۔ شاندار استقبال پر حکومت اور عوام کا مشکور ہوں، ارشد ندیم کا اظہار تشکر، والد نے گلے لگا کر بیٹے کو مبارکباد دی۔ جماعت اسلامی نے دھرنے کی جگہ تبدیل کر دی، دھرنا اب وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بجائے مال روڈ کے قریب ہوگا۔ جلسہ گاہ کی تیاریوں کے لیے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی کارکنوں کو ہدایت، خواتین کو شرکت کی دعوت بھی دے دی۔ کہا آج وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا، تاہم اب جلسے اور دھرنے کی جگہ کا مقام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے قائم فریم پر عمل نہ کیا تو سول نافرمانی اور ملک گیر ہڑتال کی طرف جانے کا عندیہ دے دیا۔ ISPR کی جانب سے پاکستان کی اقلیتی برادری کو مبارکباد، کہا آج کا دن تنوع، شمولیت اور بقائے باہمی ہماری عظیم قوم کا خاصہ ہے۔ اقلیتوں کے حقوق اور آزادیاں مقدس ہیں جو اسلام اور آئین کے مطابق ہیں۔ اقلیتی برادریاں ہمارے سماج کا ناگزیر اور اہم ترین حصہ ہیں۔ ملک کی ثقافتی شناخت میں اقلیتوں نے اہم کردار ادا کیا، پاکستان کی ترقی میں اقلیتوں کا اہم کردار ہے۔ سرکاری ملازمتوں میں 5% کوٹا، پارلیمنٹ اور ایوانوں میں اقلیتوں کے لیے نشستیں بھی مختص۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی اقلیتی برادری کو مبارکباد۔ ہمارا مذہب اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے، کہا ہمیں اقلیتی برادری کا احساس ہے، اس لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھی اقلیتوں کے لیے نشستیں مختص کی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اقلیتی برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم کا اقلیتوں کے قومی دن پر پیغام، اقلیتی برادری نے تحریک پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اقلیتی برادری قیام پاکستان سے اب تک تعمیر وطن میں بھرپور حصہ ڈال رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا اقلیتی برادریوں کے تمام بھائی بہنوں کو تعلیم اور روزگار کے مساوی مواقع میسر ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، آئین سب کو مساوی حقوق، مذہبی آزادی، تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اقلیتوں کے دن پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی مبارکباد دیتے ہوئے کہا سندھ میں اقلیتیں محفوظ ہیں، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، ترقی اور بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملکی آئین شہریوں کو مساوی حقوق، مذہبی آزادی، تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ میری حکومت اور سیاست کے خاتمے کی ذمہ دار امریکہ ہے، بنگال کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کا پہلا بیان سامنے آ گیا۔ بھارت میں پناہ گزیر حسینہ واجد نے کہا کہ سینٹ مارٹن جزیرہ ایئر بیس قائم کرنے کے لیے امریکہ کو نہ دینا میرا جرم بنا دیا گیا۔ 15 سالہ سیاست کے خاتمے کے پیچھے امریکہ ہے، استعفیٰ نہ دیتی تو لاشوں پر اقتدار حاصل کرنا پڑتا، میں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو معیشت کی ناکامی کا ذمہ دار قرار دے دیا، کہا شہباز شریف ملک چلانے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں، معیشت تیزی سے گر رہی ہے، آنے والی کوئی بھی حکومت اسے چلا نہیں سکتی۔ شہباز شریف چین کو سرمایہ کاری کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش میں بھی ناکام ہوئے۔ گورنر سندھ کی تبدیلی کا معاملہ، خالد مقبول کا موقف سامنے آ گیا، کہا گورنر MQM کا ہے تو گورنر سندھ کے حوالے سے MQM سے مشاورت ضروری ہے، ہم افواہوں کا پیچھا نہیں کرتے۔ جماعت اسلامی پر بھی تنقید کے تیر چلا دیے، کہا یہ دھرنا کامیاب ہو گیا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، یہ واحد دھرنا تھا جو بجلی مزید مہنگی کروا کر ختم ہوا۔ فتنہ الخوارج پاکستان سمیت دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی تنبیہ، عالمی برادری سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا، کہا افغان حکومت کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا مسئلہ حل ہونے تک افغانستان کے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کر سکتے۔ اسرائیلی درندگی
غزہ میں بہیمانہ اقدام کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ، فرانس، پیرس، سویڈن، لندن سمیت مختلف ممالک میں احتجاج، شہری سڑکوں پر نکل آئے، فلسطین کی حمایت میں پرچم تھامے لوگوں کی اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، غزہ حملوں کی مذمت، مقبوضہ مغربی کے علاقوں میں بھی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ بنگلہ دیش کی سابق حکومتیں ایک اور مشکل کا شکار، امریکہ نے جواب طلب کر لیا، امریکی ماہر قانون کا بنگلہ دیش کی سابق حکومت کے اہلکاروں پر پابندیوں کا مطالبہ، امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹس نے امریکی وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کو خط لکھ دیا، انسانی حقوق کی تنظیموں کا شیخ حسینہ واجد پر ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کا الزام۔ اور کراچی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں رم جھم جاری، راولپنڈی اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش، اسلام آباد کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی، بارش سے موسم خوشگوار، آزاد کشمیر، پشاور، مالاکنڈ، ماسیرا میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کی آج ملک کے مختلف مقامات پر بارش کی پیش گوئی، بارش کے باعث ملک کے متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل رہی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔